ہم نے کافی مسجد میں دیکھا کہ وہاں پہ تختی لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت کرانا سخت منع ہے. تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ مسجد میں ایسی تختی کچھ ہوتے ہیں لوگ یہ مسجد کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل سے بتائیں گے مولانا صاحب پلیز؟ تفصیل سے کیا بتائیں, جو نزاعی باتیں ہمیشہ سے جھگڑے کی چلی آ رہی ہیں اس میں ہم کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا اس کو مانے. باقی جو ہے نا اصول کی بات وہ یہی ہے کہ جو مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی ایک جماعت نہیں ہوتی, اسٹیشن وغیرہ ہے, بس اسٹاپ ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسافر, وہاں کوئی بات نہیں جتنی جی چاہے جماعتیں ہوں. مگر جو ایک مسجد محلے کی ہے جہاں ایک امام کر رہا ہے, وقت پر اذان ہوتی جماعت, وہاں اگر یہ سلسلہ چل پڑے کہ ایک دو آئیں جماعت کر رہی پھر آئیں تو پھر اجتماعیت تو ختم ہوگی. جو مقصد تھا کہ لوگ مل کر ایک امام سے تھا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اور جو لے دے کے ایک روایت ذخیرہ حدیث میں آتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھ چکے تھے, ایک شخص آیا اکیلے, اس نے نماز پڑھنی شروع کی, آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو ثواب دلائے, 27 نمازیں جا رہی اس کی, تو حضرت صدیق اکبر نے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی. اس سے لوگوں نے نکال لیا سوراخ میں سے ہاتھی گزار دیا کہ بعد میں حالانکہ وہ فرض پڑھ رہا تھا انہوں نے ان کے ساتھ نفل پڑھے. اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی, نہ کوئی آپ نے اس کی عام اجازت دی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جماعت کا تو مفہوم ہی ہے کہ جو شوق رکھتا آئے, اذان ہوئی کیوں نہیں آیا, اور اگر رہ گیا تو اپنے گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لے. جماعت کرنے کا شوق ہے نا, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے گھر چلے گئے نا اور اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیا تھا, وہاں کر مسجد کو نا اس کا تماشا گاہ بنایا جائے کہ جماعتوں پر جماعتیں ہو رہی, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی فرقوں کے حوالے سے بھی ہے, فرقوں کے حوالے سے